امام بخاری وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت کو جھوٹ سے بچانے میں لگا دی۔ بچپن کی کمزوری، اندھے پن اور یتیمی کے باوجود علم کا چراغ کبھی بجھنے نہ دیا۔ ہزاروں میل کے سفر صرف ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے کیے۔ لاکھوں روایات میں سے صرف وہی چنی جن پر دل، عقل اور دین مطمئن ہو سکے۔ صحیح البخاری کے ذریعے قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب امت کو عطا کی اور اپنی خاموش محنت سے قیامت تک کے لیے دین کی بنیاد کو محفوظ کر دیا۔ امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 194 ہجری یا بعض روایات کے مطابق 197 ہجری میں بخارا میں ہوئی، جو اس زمانے میں علم و حدیث کا عظیم مرکز تھا۔ آپ کا خاندان ابتدا میں فارسی النسل تھا، مگر آپ کے دادا مغیرہ نے اسلام قبول کیا اور یوں یہ گھرانہ اسلام، تقوی اور حدیث سے وابستہ ہو گیا۔ آپ کے والد اسماعیل بن ابراہیم نہایت متقی، حلال روزی کمانے والے اور خود محدث تھے۔ امام مالک سے روایت کرتے تھے اور ان کا یہ قول معتبر کتب میں محفوظ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی مشتبہ مال استعمال نہیں کیا۔ والد کی وفات امام بخاری کے بچپن میں ہو گئی، مگر والدہ نہایت نیک، عبادت گزار اور صابر خاتون تھیں۔ امام بخاری بچپن میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے اور یہ واقعہ تاریخ و سوانح میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ والدہ کی مسلسل دعا اور گریہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی واپس لوٹا دی۔ کم عمری ہی سے امام بخاری میں غیر معمولی ذہانت اور حافظے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ قرآن مجید حفظ کیا اور پھر حدیث کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے کہ 10 برس کی عمر میں حدیث کی مجالس میں بیٹھنے لگے اور 11 برس کی عمر میں اپنے استاد کی بیان کردہ سند میں اصلاح کر کے اہل علم کو حیران کر دیا۔ 16 برس کی عمر میں والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور حج کے بعد علم کے شوق میں مکہ ہی میں قیام اختیار کیا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے تاریخ حدیث کا رخ بدل دیا۔ مکہ اور مدینہ میں قیام کے دوران بڑے بڑے محدثین سے استفادہ کیا اور پھر علم کے حصول کے لیے وہ طویل اور صبر آزما سفر شروع کیے جن کی مثال کم ملتی ہے۔ بغداد جہاں آپ متعدد بار گئے، بصرہ، کوفہ، نیشاپور، رئی، بلخ، مرو، شام، مصر اور یمن کے شہروں میں جا جا کر آپ نے حدیث سنی۔ معتبر روایات کے مطابق آپ نے 1000 سے زائد اساتذہ سے روایت لی، جن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راویہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدثین شامل ہیں۔ آپ کا حافظہ اس درجہ قوی تھا کہ لاکھوں احادیث اسناد کے ساتھ یاد تھیں۔ بغداد میں علماء نے آپ کا امتحان لینے کے لیے 100 احادیث کی اسناد اور متون بدل کر پیش کیے، مگر آپ نے ایک ایک روایت سن کر فرمایا کہ یہ اس طرح نہیں ہے اور آخر میں سب احادیث کو ان کی اصل صحیح سند کے ساتھ دہرا دیا، جس پر تمام علماء نے آپ کی امامت حدیث تسلیم کی۔ امام بخاری کا سب سے عظیم اور فیصلہ کن کارنامہ صحیح البخاری کی تدوین ہے، جس کا خیال اس وقت آیا جب آپ نے اپنے استاد اسحاق بن راویہ کو یہ کہتے سنا کہ کاش کوئی شخص صرف صحیح احادیث کو جمع کر دے۔ اس بات نے امام بخاری کے دل میں جگہ بنا لی اور آپ نے اس عظیم مقصد کے لیے برسوں محنت کی۔ آپ نے تقریباً 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا، ان کی اسناد، راویوں کے حالات، ملاقات، حافظہ، دیانت اور ثقات کو پرکھا اور پھر ان میں سے صرف وہ احادیث منتخب کی جو ہر معیار پر پوری اترتی تھیں۔ یہ بات معتبر کتب میں موجود ہے کہ آپ ہر حدیث کو صحیح البخاری میں درج کرنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے اور استخارہ کرتے۔ صحیح البخاری میں تقریباً 7397 احادیث تکرار سمیت شامل ہوئیں، مگر ان کا انتخاب ایسا سخت اور مضبوط تھا کہ علماء نے متفقہ طور پر کہا کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو محض حدیثوں کا مجموعہ نہیں بنایا، بلکہ اس کے ابواب اس طرح قائم کیے کہ فقہ، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق، سیرت اور شریعت کے تمام اصول اس میں محفوظ ہو گئے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ بخاری کی فقہ ان کے تراجم الابواب میں پوشیدہ ہے۔ آپ کا زہد و تقوی یہ تھا کہ مال ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارتے، راتوں کو تہجد، قرآن کی تلاوت اور دعا میں مشغول رہتے۔ حکمرانوں کے قریب جانا یا علم کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرنا آپ نے پسند نہیں کیا۔ نیشاپور میں قرآن کے مسئلے پر کچھ لوگوں نے فتنہ کھڑا کیا، مگر امام بخاری نے صبر اختیار کیا اور خاموشی سے شہر چھوڑ دیا۔ یہ بھی آپ کا بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے اختلاف اور فتنے کے دور میں علم کی عزت کو مقدم رکھا۔ زندگی کے آخری ایام میں بخارا کے قریب خرتنگ میں قیام کیا اور یکم شوال 256 ہجری کی رات، جو عید کی رات تھی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
آپ کی وفات پر اہل علم نے کہا کہ آج حدیث کا سب سے بڑا محافظ دنیا سے چلا گیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے اور صحیح البخاری مرتب نہ ہوتی تو سنت نبوی کا ایک عظیم حصہ اس درجہ صحت اور اعتماد کے ساتھ امت تک نہ پہنچ پاتا۔ امام بخاری کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی، صحت، جوانی اور صلاحیتیں اس ایک مقصد کے لیے قربان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت قیامت تک محفوظ رہے۔